حکومت آئینی ترمیم کے لیے پاگل ہو گئی ہے اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کی جو بہو ہیں، ان کی ڈاٹر ان لا ہیں، جو زین قریشی کی اہلیہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کو نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، کمپنی اور ان کی عسکری حکومت آئینی ترمیم کے لیے پاگل ہو گئے ہیں، اور اب شاہ محمود قریشی کی بہو زین قریشی کی اہلیہ اغوا کر لی گئی ہیں۔ یہ دباؤ ڈالنے کے لیے شاہ محمود قریشی پہ، اور یہ زین قریشی سے شاید ووٹ لینا چاہتے ہیں کہ اس کی اہلیہ کو اٹھا لیں گے تو شاید ووٹ لے لیں گے۔ اس سے پہلے ظہور قریشی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ذکر آ رہا تھا کہ ان کا ووٹ بھی شاید یہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اب زین قریشی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی اہلیہ کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اختر مینگل صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اور اب کیا ہوا ہے ان کے ساتھ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لاجز میں جو اسلام آباد میں ہے وہاں ریڈ کیا گیا ہے۔ میری پارٹی کی جو سینیٹر ہیں نسیمہ احسان، وہ اپنے اپارٹمنٹ میں کنفائنڈ ہیں اور ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ذرا غور کریں کہ صورتحال کیا ہے، بلکہ میں آپ کو ان کے دکھا دیتا ہوں، یہ چیک کر لیں آپ۔ میری پارٹی کے سینیٹر نسیمہ احسان کو ان کے اپارٹمنٹ میں قید اور ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ دوسرے سینیٹر قاسم رونجو جو صبح 8 بجے اسلام آباد میں ڈائلیسس کے لیے گئے تھے، تب سے وہ اور ان کا بیٹا لاپتہ ہیں۔ سینیٹر صاحب کی ڈائلیسس ہو رہے ہیں، مینز ان کے کڈنی آلموسٹ فیل ہو چکے ہیں، 15% یا اس کے اراؤنڈ کام کر رہے ہوں گے۔ یعنی ایک بندہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، اس کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ کس لیے؟ آئینی ترامیم کروانے کا شوق ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گیم کیا ہو رہی ہے۔ حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا 4 بجے، اور اس کے ایجنڈے میں آئینی ترمیم شامل نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ بعد میں پرائیویٹ بل بھی آ سکتا ہے، لیکن آفیشیل جو ایجنڈا ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، وہ کابینہ کا اجلاس بھی کل ملتوی ہو گیا ہے۔ اب کل کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا، ملتوی ہو گیا ہے۔ آئینی ترمیم نے آنا ہوتا ہے تو پہلے وہ کابینہ میں پیش کی جاتی ہیں، وہاں سے منظور ہوتی ہیں، جو بھی مسودہ ہوگا اس ایگزیکٹ مسودے نے منظور ہونا ہوگا پہلے کابینہ سے، پھر وہ آئے گا اور قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ اب کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے کل کے لیے۔ اب ذرا کابینہ کا اجلاس تو بلایا جا سکتا ہے، میرے خیال میں فوری طور پہ بھی بلایا جا سکتا ہے، اور کیونکہ چل رہا ہوگا اسمبلی کا سیشن تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن گیم کیا ڈالنے لگی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زرکا اور ایک اور پی ٹی آئی کے سینیٹر، یا کم از کم 2 سینیٹرز کا رابطہ پی ٹی آئی سے ختم ہو گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی سے ختم ہوا یا وہ چھپ گئے ہیں کہیں اور ان کا سب سے رابطہ ختم ہو گیا، دس ریمینز ٹو بی سین۔ لیکن خطرات محسوس ہو رہے ہیں کہ سینیٹرز کچھ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر زرکا کی صبح ویڈیو بھی آپ کو بتائی تھی، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو مرضی ہو جائے میں استعفیٰ دے دوں گی، لیکن میں کسی صورت بھی عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دوں گی۔ اب ایک کہانی سامنے آتی ہے، اور شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایم این اے کا 12 سال کا بیٹا پلاس سے اس کی سکن اور اس کے بال نوچے گئے، اس کی چھاتی کے، اس کے بعد اس کے ناخن کھینچے گئے، اور اس کی ماں کو یہ سب زوم پہ ویڈیو پہ دکھایا گیا۔ تو ظاہر ہے پھر انہوں نے ٹوٹنا ہی تھا بھائی، ماں کو آپ یہ دکھائیں گے تو وہ خاوند کو کہے گی بھائی بیٹے کو بچاؤ، اپنی چھوڑو، ووٹ چھوڑ دو ان کو۔ تو ماں کو مجبور کیا گیا کہ جاؤ جو پلاس سے کھینچ رہے ہیں میرے بیٹے کے ناخن، جا کے انہی کو ووٹ دو۔ وہ ایسا نظام چل رہا ہے۔ آج ابلیس کی مجلس شورا کی ملاقات تھی، اور میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں۔ ابلیس کی مجلس شورا کی آج ملاقات ہوئی ہے، جس میں نواز شریف نے عشائیہ دیا، فضل الرحمان بھی ہے اس میں، آصف زرداری بھی ہے اس میں، شہباز شریف بھی بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار بھی بیٹھے ہیں اس میں، محسن نقوی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، آدم نذیر تارڑ بھی نظر آ رہا ہے اس میں، پیپلز پارٹی کا وفد بھی موجود ہے جس میں بلاول بھی ہیں، باقی بھی ہیں۔ تو کافی سارے لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھک ہوئی ہے، یہ ایک عشائیہ ہوا ہے۔